شادی سے 2 دن پہلے میرے اسکول والوں نے میری الوداعی دعوت کی تھی کیونکہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ دعوت سے واپسی پر کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے میری آواز نہ سنی اور پھر 2 دن بعد مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر والوں نے مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے ماموں نے مجھے سہارا دیا اور اپنے نئے گھر میں لے گئے، لیکن اس وقت میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ماموں نے میرے گورے گورے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ اس قدر کھل کر آیا تھا کہ دیکھنے والے تعریف کیے بنا نہیں رہ رہے تھے۔ میری بہن، ساری کزنز اور سہیلیاں ڈھولک بجا بجا کر شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں اور میں پیلا دوپٹہ اوڑے ہلدی میں مہک رہی تھی۔ علی کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا اور اسی بات نے مجھے پوری طرح سرشار کر دیا تھا۔ میری سہیلیاں آہستہ آہستہ کان میں علی کو لے کر سرگوشیاں کرتی جا رہی تھیں اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ میں علی کو پسند کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس راز کو کسی پر عیاں ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ علی میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ سال ہی بڑا تھا، اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب مجھے علی اچھا لگنے لگا میں خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل اس کے نام پر ہی بے قابو ہونے لگا۔ میری ہر دھڑکن اس کے لیے دھڑکنے لگی اور میں پوری طرح اس کے نام ہو گئی۔ اور جب جوانی میں قدم رکھا تو پتا چلا کہ اسی احساس کو محبت کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا اور کبھی علی تک کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے لیے کتنا خاص بن چکا ہے۔ بچپن کی طرح اب بھی علی ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے شرم کا احساس ہوتا اور میں کمرے میں چھپ جاتی۔ اب پہلے کی طرح میں اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول جاتا اور زبان سے الفاظ ادا نہ ہو پاتے تھے، اس لیے میں نظر جھکا کر کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ وہ میری حالت کو کہیں جان نہ لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور اسی لیے میں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ وقت ایسا پر لگا کر اڑا کہ کب ہم پوری طرح جوان ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ علی نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا اور میں نے بھی تعلیم مکمل کر کے وقت پاس کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ دن یوں ہی بہت اچھے گزر رہے تھے جب ایک دن علی کے بابا خود ہی علی کے لیے میرا رشتہ لے کر چلے آئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا جب میں نے اپنے سپنوں کو حقیقت کے روپ میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلے کتنے ہی سالوں سے میں علی کو خوابوں میں دیکھا کرتی اور سارا دن دعا میں اسی کو مانگا کرتی۔ میری ہر دعا قبول ہو چکی تھی اور میرا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہو گیا تھا جنہیں بغیر کسی مشقت کے اپنی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد علی ایک دفعہ بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ شادی میں 2 ہی مہینے کا وقت تھا اور وہ دونوں ہی گھروں میں پورے زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن تو میری شادی کو لے کر بہت ہی اداس ہو گئی تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جب سے میرا رشتہ ہوا تھا میری چھوٹی بہن خوش ہونے کی بجائے رونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور میرے بغیر رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا، لیکن ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر بار چھوڑ کر پیا کے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور یہی بات اسے میں نے اور بابا نے بھی سمجھا دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ خاموش ہوتی جا رہی تھی، اکثر ہی میرے گلے لگ کر رونے لگ جاتی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ علی کوئی غیر نہیں ہے، وہ جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے اور میں بھی اس سے ملنے آ جایا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میں نے جاب چھوڑ دی تھی، مگر اسکول والوں نے میری شادی سے 2 دن پہلے میری الوداعی دعوت رکھی تھی۔ اگلی صبح جب میں نے اسکول دعوت پر جانا تھا اور اسی رات میرے فون پر علی کا فون آنے لگا، مجھ پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہ جانے وہ شادی سے پہلے مجھے کیوں فون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں فون اٹھاتی میری چھوٹی بہن شائستہ نے فون اٹھا لیا اور علی کا نمبر دیکھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کندھے اچکا کر اسے بتایا
کہ आज से पहले मेरी अली से कोई बात नहीं हुई और मैं नहीं जानती कि वो रात के इस पहर फोन क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर शाइस्ता शरारत से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर आज तो मैं आपको अली से बात नहीं करने दूंगी। 2 दिन बाद आप दोनों की शादी है, अब सारी बातें शादी के बाद ही करिएगा। ये कहकर शाइस्ता ने फोन उठा लिया और छत पर चली गई। मैं जानती थी कि वो अब मुझे फोन नहीं देगी और अली को भी खूब सताएगी। वो ऐसी ही शरारती थी। काफी देर बाद वो जब नीचे वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि अली ने क्यों फोन किया था, लेकिन उसने मुझे एक लफ्ज भी ना बताया। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बातें करते करते सो गईं। अगली सुबह मैंने स्कूल दावत पर जाना था और फिर मुझे उस घर से रुखसत होकर अपने घर चले जाना था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो शाइस्ता बिस्तर पर मौजूद नहीं थी और घर में खूब शोर शराबा हो रहा था। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। मैं भी उठकर शाइस्ता की मदद करवाने लगी। वो अकेले ही उठकर घर के काम काज निपटा रही थी, लेकिन आज शाइस्ता ने मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया और वो मेरे गले लगकर रो पड़ी। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरी आंखें भी नम होने लगीं और अम्मा भी बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पा रही थी। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक मुश्किल दिन होता है और वो यही दुआ करते हैं कि शादी के बाद हमारी बेटी सदा खुश रहे। अपने माँ बाप से मिलने के बाद मैं दावत के लिए स्कूल चली गई। स्कूल की प्रिंसिपल और सब टीचर्स ने बड़े शानदार तरीके से मेरी अलविदाई दावत की और मुझे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ के साथ रुखसत किया। मैं भी उन सब की बहुत शुक्रगुजार थी कि जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था। सब टीचर्स मेरी नई और कामयाब जिंदगी के लिए मुझे ढेरों दुआएं दे रही थीं। स्कूल के बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा था। मैं अकेली ही स्कूल आई थी और मुझे ड्राइवर के साथ अकेले ही वापस घर जाना था। मैं स्कूल से निकली तो मेरे हाथ में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ थे। मुझे चलते हुए पार्किंग तक आना था। मगरिब के बाद का अंधेरा फैल गया था, इसलिए मैं तेजी से कदम उठाने लगी। मैं गाड़ी तक पहुंचने ही वाली थी जब अचानक किसी ने मेरे पीछे से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब होश आया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं एक काल कोठरी में बंद थी जहाँ पर एक छोटा सा बल्ब रोशन था और मुझे सही तरह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पांव कुर्सी से बंधे हुए थे और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। कुछ देर तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ, और फिर जब धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती थी कि 2 दिन बाद मेरी और अली की शादी है, और मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी क्योंकि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था जो मेरी मदद के लिए आता। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और हर गुजरने वाला लम्हा मेरे लिए कयामत की तरह था। रात बीतती जा रही थी और फिर मुझे यकीन हो गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। कई घंटे गुजर गए थे लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह अगवा क्यों किया गया है। शायद मेरे घर वालों से तवान मांगा होगा। कई घंटों की चीखों पुकार ने मुझे बेहाल कर दिया था। इस काल कोठरी में एक छोटा सा रोशनदान था जिससे सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी और हल्की हल्की सी रोशनी हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे घर वाले और अली किस तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक निकाब पोश औरत मेरे करीब आई और मुझे खाना देकर चली गई। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और चुप करके चली गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और तीसरे दिन उस औरत की बजाय एक आदमी आया और उसने मुझे खोल दिया। अपने हाथों पैरों के आजाद होते ही मैं उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भाग निकली। मैंने एक दफा भी पलटकर पीछे की तरफ नहीं देखा था और बस भागती ही चली गई। ये कोई गैर आबाद इलाका था जिसमें दूर दूर कहीं कोई इमारत बनी हुई थी। जल्दी मुझे टैक्सी मिल गई और मैं उसमें बैठकर अपने घर लौट आई। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर मुझे एक सुकून का एहसास हुआ और मैंने जैसे ही दरवाजा बजाया तो अब्बा का चेहरा नजर आया। मैं उनके सीने से लिपटने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे एक जोरदार झटका दिया और मैं संभल ना पाई और नीचे गिर पड़ी।
مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ انہیں تو میرے لیے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ ابا مجھ سے حقارت سے کہنے لگے، جن قدموں سے آئی ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ، بہتر یہ ہے کہ کسی کو بھی تمہاری واپسی کی کوئی خبر نہ ملے۔ تم نے جس طرح ہمارے منہ پر کالک ملی ہے، اس کے بعد میں تمہارا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا کے لفظوں نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ابا کہہ رہے تھے کہ جس کے سہارے تم نے ہمیں زمانے بھر میں رسوا کیا ہے، اسی کے پاس لوٹ جاؤ۔ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کیسے ابا کو یقین دلاتی کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ابا کو اپنی پارسائی کا یقین دلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے، میرے ماموں میرے قریب آئے۔ انہوں نے فوراً مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور ابا پر غصہ ہونے لگے کہ ابا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے سارے رشتہ دار اور محلے والوں نے ہمارا تماشا بنایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی عزت بچانے کی خاطر علی کے ساتھ شائستہ کو رخصت کرنا پڑا۔ پھر ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اسے کہو کہ یہ جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کے پاس واپس لوٹ جائے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے سکتہ ہو گیا تھا کہ شائستہ اور علی کی شادی ہو گئی ہے۔ اپنی جس محبت کو آسانی سے مل جانے پر میں دن رات خدا کا شکر ادا کرتی تھی، وہ چند لمحوں میں مجھ سے چھن گئی تھی۔ ماموں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ انم بیٹی، ابھی تم میرے ساتھ چلو۔ جب تمہارے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ راستے میں ماموں نے مجھ سے ساری بات پوچھی تھی اور میں نے انہیں سچ بتا دیا تھا۔ ماموں حیران تھے، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے پہلے مجھے اغوا کیا اور پھر اتنی آسانی سے چھوڑ دیا؟ ماموں کو میری کسی بھی بات پر شاید یقین نہیں آیا تھا۔ پہلے ماموں ہمارے پڑوس والے ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اب انہوں نے ہم سے دور نیا گھر لے لیا تھا اور ماموں مجھے اسی گھر میں لے آئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ممانی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ شاید ابا کی طرح وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہوئی ہوں، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ماموں کے گھر میں قدم رکھتے ہی میری نظر سامنے بیٹھے راہیل پر پڑی۔ اس کے گلے پر جھولتی چاندی کی زنجیر جس میں آر لکھا ہوا تھا مجھ پر بہت بڑا انکشاف کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور خوش آمدید کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ زنجیر تو میں نے اسی نقاب پوش آدمی کے گلے میں دیکھی تھی جو مجھے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن راہیل بھلا مجھے کیوں اغوا کرتا؟ ایسی تو اور بھی بہت سی زنجیریں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، لیکن راہیل نے کئی دفعہ مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسی بات کو لے کر میں چونک گئی تھی، مگر میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں اس پر الزام لگاتی۔ اس وقت ماموں نے مجھے اپنے گھر میں سہارا دیا تھا، پھر میں کیسے ان کے اکلوتے بیٹے پر انگلی اٹھا سکتی تھی؟ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میری محبت میری بہن کا سہاگ بن گئی تھی۔ میں خالی دامن رہ گئی تھی۔ اگر ماموں مجھے سہارا نہ دیتے تو شاید میں سڑک پر بیٹھی ہوتی۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ ماموں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ ابا کو میری بے گناہی کا ضرور یقین دلائیں گے۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ممانی نے بھی میرا خیال رکھا تھا اور راہیل تو میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت میری دل جوئی میں مصروف رہتا، لیکن میرا دل اس کی طرف سے خراب ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں راہیل کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے گلے میں جھولتی چین پر جب بھی میری نظر پڑتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا تھا۔ مجھے اپنی بہن شائستہ کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی تھی، جس کو میری وجہ سے علی سے شادی کرنی پڑی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے اپنا گنہگار نہ ٹھہرا دے۔ میں تو پہلے ہی خود سے ملنے ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اور اگر شائستہ بھی مجھ سے منہ پھیر لیتی تو شاید میں زندہ ہی نہ رہ پاتی۔ ایک روز ممانی بازار گئی ہوئی تھی اور راہیل بھی دفتر گیا ہوا تھا۔ جب میں چپکے سے ان کے گھر سے نکل آئی، میں ایک دفعہ شائستہ سے ملنا چاہتی تھی
میں نے خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا اور علی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ چوکیدار نے میری شکل دیکھی تو بنا روکے ہی اندر جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بچپن سے ہی ہمارا علی کے گھر آنا جانا تھا اور آج تک کبھی چوکیدار نے ہمیں نہیں روکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی علی کے کمرے کی طرف چلتی چلی گئی۔ شاید علی کی ماما گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اب سیدھے علی کے کمرے میں جا کر شائستہ سے ملاقات کر لیتی۔ میں علی کے کمرے کے دروازے کے باہر ہی پہنچی تھی کہ جب اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ علی محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو شائستہ، تمہیں پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر چکا ہوں۔ ایک تم ہو کہ میری کوئی بات بھی نہیں مانتی۔ میں تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لال جوڑا پہن کر دکھاؤ، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ شائستہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی تو تمہارے لیے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ جب انم اسکول سے واپس نہیں لوٹی تھی تو میں نے ہی ابا کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ انم پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں نے ابا کو پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں کروانے دی تھی اور نہ ہی انم کو ڈھونڈنے دیا، بلکہ خود ہی ابا کو اس بات کا پوری طرح یقین دلا دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ علی کی دوبارہ سے آواز سنائی دی، ہاں شائستہ، میں سب جانتا ہوں کہ تم نے بھی میری طرح ہماری شادی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تمہارے ہی کہنے پر میں نے آر وارا لاکٹ پہن کر انم کو اغوا کیا اور پھر 2 دن بعد خود ہی اسے آزاد کر دیا، کیونکہ میں تمہیں پا چکا تھا اور اسے قید رکھ کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اب اگر وہ کبھی کسی پر شک کرنا بھی چاہے گی تو وہ راحیل ہوگا۔ راحیل بیچارہ تو بے موت ہی مارا گیا، جبکہ وہ انم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شائستہ کا زوردار کہکا کمرے میں گونجا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میری بہن نے میرے ہی ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کی توقع میں کسی دشمن سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہن اور علی نہ جانے کب سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی۔ اچانک علی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علی، اگر تم شائستہ سے ہی محبت کرتے تھے تو پھر تم نے اپنے ابا سے کہہ کر اس کے لیے رشتہ کیوں نہ بھیجا؟ میری زندگی کو برباد کر کے تم دونوں کو کیا حاصل ہوا؟ علی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے شکوہ نکلا تھا۔ شائستہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے ملنے کے لیے یہاں چلی آؤں گی۔ وہ دونوں تو اپنی ہی باتوں میں مگن تھے اور اتفاقاً میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ علی کہنے لگا کہ میں نے بابا کو بہت دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابا کو شائستہ نہیں بلکہ تم پسند تھی، اور تمہارے ابا بھی شائستہ کی نہیں بلکہ تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ میں آخری دن تک ابا کو سمجھاتا رہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ نہ مانے تو میں نے تمہیں فون کیا۔ میں تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتا تھا، مگر فون شائستہ نے اٹھایا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کسی صورت اپنے ابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے اور نہ ہی رشتے کے لیے انکار کرو گے۔ اس لیے ہم دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ تمہیں ہی اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تم ہمیشہ سب کی نظروں میں اچھی بنی رہتی تھی، اس لیے ہمارے راستے کا کانٹا بن گئی تھی۔ ہم نے تمہیں سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میں نے ایک نظر شائستہ پر ڈالی جو میری جگہ لے کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں ساری سچائی جان چکی تھی اور یہ بھی جان گئی تھی کہ راحیل بے قصور ہے اور جان بوجھ کر اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں الٹے قدموں واپس چلی آئی کیونکہ وہاں اب میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور صبر کر گئی۔ کچھ عرصے بعد راحیل نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت تو نہ کرتی تھی لیکن اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اپنا لیا تھا، لیکن اب میرے دل میں رشتوں کے پہلے جیسی جگہ نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں برا ہو ہی جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ان دونوں نے میرے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے اولاد رکھ کر سزا دی تھی۔ شائستہ دن رات اولاد کے لیے تڑپتی رہی تھی اور آہستہ آہستہ علی کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑوں نے جنم لے لیا تھا
اور آئے دن شائستہ علی سے لڑ کر ابا کے گھر آ جایا کرتی تھی، جبکہ خدا نے میری گود میں چاند جیسی بیٹی ڈال دی تھی اور ہماری خوشیاں مکمل ہو گئی تھیں۔ راحیل کے رویے اور محبت نے میرے دل میں خود ہی اس کے لیے خاص جگہ پیدا کر دی تھی اور میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور شائستہ کی زندگی سے سکون مٹ چکا تھا۔ انسان کسی دوسرے کا برا سوچ کر کبھی اپنا بھلا نہیں کر سکتا، یہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ شائستہ اب بھی بے اولاد تھی اور علی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنی بہن کی بربادی کا مجھے بہت دکھ تھا، لیکن یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ جب بھی میرے بچوں کو دیکھتی بے چین ہو جاتی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اپنی اولاد کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے خدا پر یقین تھا اور خدا نے میرے اس یقین کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پختہ کر دیا تھا۔